وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَکَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ سابقہ آیات میں بنی اسرائیل کو خطاب تھا کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو تو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ اور ان کو پھر ایمان لانے کی تلقین کی گئی، اور ان آیات میں جو آج تلاوت کی ہیں ان میں عمل اپنانے کی تلقین کی گئی۔ سابقہ آیات میں ایمان لانے کی اور ان آیات میں عمل اپنانے کی، جس سے اشارہ ہو رہا ہے کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، تو عمل بھی ضروری ہے۔ تو عمل کے لیے ارشاد فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور جھکو جھکنے والوں کے ساتھ۔ اس میں دیکھیں کہ اقیموا الصلاۃ کے اندر نماز قائم کرو، اور پھر آگے فرمایا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، جھکو جھکنے والوں کے ساتھ۔ تو دونوں سے مراد تو نماز پڑھنا ہی ہے، لیکن یہاں وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ سے مراد ہے کہ با جماعت نماز ادا کرو۔ اصل میں یہود کے اندر جو عبادت تھی نماز کی، اس میں رکوع نہیں تھا، اور جو اس امت کو نماز دی گئی ہے اس میں رکوع ہے۔ دوسری بات، ان کے ہاں نماز کا باجماعت ادا کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا، تو اس امت میں نماز باجماعت ادا کرنے کا تصور ہی نہیں، بلکہ اس کی تعلیمات بہت ہی اوپر والے لیول پر جا کر دی گئی ہیں کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کا کوئی پڑوسی ہے تو اس کی نماز مسجد کے بغیر ہوگی نہیں۔ ایک نابینا صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے کوئی لانے والا نہیں ہے مسجد میں، کیا میں نماز گھر میں ادا کر لیا کروں؟ فرمایا گھر میں پڑھ لیا کرو، لیکن پھر جب وہ جانے لگے تو ان کو واپس بلایا اور فرمایا کہ کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں آتی ہے۔ تو فرمایا کہ پھر تمہاری نماز سوائے مسجد کے نہیں ہوگی۔ تو صرف جماعت ہی نہیں، اس کے فضائل ہی نہیں، بلکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ سنت مؤکدہ جیسے کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہوتی ہیں، ان کی جو اہمیت ہے وہ اہمیت دی گئی ہے باجماعت نماز کو۔ تو اس لیے یہود کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، یعنی کہ نماز ایسی پڑھو جس میں رکوع بھی ہو، نماز ایسی پڑھو کہ جو باجماعت ادا کی جائے۔ اور وہ اس امت کو جو نماز دی گئی ہے اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، تو مطلب کیا ہے؟ ایمان تو لانا ہی ہے، تو ساتھ مسلمانوں کے تم لوگوں نے نماز بھی ادا کرنی ہے، یعنی کہ ایمان کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے اب تم لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرنی ہے۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ یہود کا یہ تھا، ضمناً اس میں ہمارے لیے بھی تعلیمات آ رہی ہیں، کہ حب جاہ اور حب مال، ان 2 بیماریوں کی وجہ سے یہود وہ ایمان لانے سے پیچھے ہٹے ہوئے تھے۔ آگے بھی آ رہا ہے ان کا تذکرہ۔ تو ان احکامات کے اندر ان دونوں بیماریوں کا علاج ہے۔ دیکھیں، اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا، اس سے حب جاہ جو انسان کے اندر ہوتی ہے وہ نکلتی ہے، کیونکہ پابندیاں ہیں نماز کے اندر، ایک مخصوص وقت میں آنا ہے، طہارت حاصل کرنی ہے، پھر نماز ادا کرنی ہے۔ تو نماز میں بہت ساری پابندیاں ہیں، آپ بول نہیں سکتے، آپ کھا نہیں سکتے، آپ چل پھر نہیں سکتے، مرضی نہیں کر سکتے۔ پھر رکوع ہے، پھر سجدے ہیں۔ تو دیکھیں سجدوں کے اندر
جو عاجزی کا معیار ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عاجزی نہیں ہو سکتی کہ انسان اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دے، تو اس سے حب جاہ یہ اس کے اوپر زد پڑتی ہے۔ اور پھر حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، اس سے حب مال نکلتا ہے، دل سے مال کی محبت۔ اور آپ دنیا کے اندر کی جانے والی جتنی بھی جنگیں ہیں، جتنی بھی لڑائیاں ہیں، ان کی بنیاد اگر تلاش کریں گے تو یہ دو باتیں ہی ملیں گی۔ اور جتنی بیماریاں انسان کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، حسد پیدا ہو رہا ہے، کینہ پیدا ہو رہا ہے، وہ اصل میں ان دو باتوں کی وجہ سے ہی پیدا ہو رہا ہوتا ہے، حب جاہ ہوتی ہے اور حب مال ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کا علاج کیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، وارکعوا مع الراکعین، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، یعنی باجماعت نماز ادا کرو۔ تیسری چیز یہاں ایک اور غور کرنے کی قابل ہے، اقیم الصلاۃ۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ادائے صلاۃ اور ایک ہوتا ہے اقامت صلاۃ۔ قرآن پاک نے جب بھی حکم دیا تو اقامت صلاۃ کا حکم دیا۔ یہ ادائے صلاۃ سے بھی اوپر والے درجے کی چیز ہوتی ہے۔ ادائے صلاۃ تو یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی، بس جیسے تیسے بھی ہے ادا پڑھ دی، یہ ادائے صلاۃ ہو جاتی۔ اقامت صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے تمام آداب، شرائط، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے آپ نماز پڑھیں، یہ بنتی ہے اقامت صلاۃ۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اقامت صلاۃ کرو، صرف نماز پڑھو نہیں۔ تو بہرحال یہ دو باتوں کا یہود کو حکم دیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، تو تمہارے اندر سے یہ دونوں باتیں نکلیں گی، حب جاہ بھی نکلے گی، حب مال بھی نکلے گی۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب بھی پڑھتے ہو۔ جب یہود کے جاننے والوں سے، علماء سے عوام پوچھتی کہ ہم کیا کریں، ہم ایمان لائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یا نہیں، تو کہتے کہ لے آؤ ایمان، سچے نبی ہیں، ہماری اپنی کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم نہیں ایمان لا رہے۔ اور وہ مجبوریاں کیا تھی؟ وہی چتراہٹ والی مجبوری۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، لوگوں کو تو اچھائی کا حکم کر رہے اور خود اپنے آپ کو بھول رہے۔ اور ظاہری بات ہے یہ یہود کو خطاب ہو رہا ہے، اس کی ضمن میں ہم سب کو ہو رہا ہے کہ دوسروں کو اچھائی کا حکم کرنا اور خود نہ کرنا یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مفہوم بھی نہیں نکلتا کہ ایک آدمی ایک نیکی نہیں کر پا رہا تو وہ اس کا حکم بھی نہ کرے، یہ اس کا مطلب نہیں نکلتا۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جب تم کسی نیکی کا حکم کر رہے ہو تو خود بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ مطلب نہیں نکلتا کہ جب تم عمل نہیں کرتے تو تم کہنا بھی چھوڑ دو، یہ مطلب نہیں نکالنا، غلط مفہوم نہیں لینا۔ لہذا اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو عملاً کمزور پاتا ہے اور وہ کسی موقع کے اوپر دعوت حق دے رہا ہے، کسی نیکی کی طرف بلا رہا ہے، کسی برائی سے روک رہا ہے، تو محض اس وجہ سے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ چھوڑے کہ میرے اندر تو عمل کا وہ درجہ ہے ہی نہیں، بلکہ دعوت دیتے ہوئے یہ سوچے کہ میں نے خود بھی اس کے اوپر آنا ہے، میں نے اس کو اپنے عمل کے اندر لے کر آنا ہے، یہ سوچے، نہ یہ کہ یہ سوچ کر کہ جی میرے اندر تو عمل نہیں ہے، وہ دعوت بھی چھوڑ دے۔ تو یہ متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تم اپنی بھی فکر کرو، وانتم تتلون الکتاب، تم صاحب کتاب بھی ہو۔ اب دیکھیں کہ اگر یہود کو خطاب ہے، ویسے تو آیات جو نازل ہوئی ہیں وہ تو یہود کے لیے نازل ہوئی ہیں، لیکن ساتھ میں ضمناً ہمیں بھی تو خطاب ہے، تو ہم قرآن بھی پڑھیں اور لوگوں کو نصیحت بھی کریں کسی بھی شکل میں۔ ہر آدمی ہی ناصح ہے، نصیحت کرنے والا ہے، اور خود اس کے اوپر عامل نہ ہو، تو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ خود اپنی بھی فکر کرو۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ اب دیکھیں اس کے اندر بھی وہی دو چیزیں آ گئی، حب مال، حب مال، مال کی محبت۔ مال کی محبت پیدا ہوتی ہے عام طور پر کہ جی
زیادہ مال میں حاصل کروں گا تاکہ اپنی زیادہ تمنائیں خواہشات وہ میں پوری کر سکوں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استعینوا بالصبر، صبر سے اس کا علاج کرو، کہ ہر خواہش انسان کی دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی. اس کا حل یہ ہے کہ اپنے سے اوپر والا کو دیکھو ہی نا. جو تم سے زیادہ نعمتوں والے ہیں دنیا کے اندر ان کو مت دیکھو، جو تم سے بھی کمتر ہیں ان کو دیکھو. بقیہ ضرورت کے لیے تو ہر بندہ کوشش کرتا ہے، اور ضرورت کے لیے کوشش کرنے کو منع بھی نہیں کیا گیا، لیکن خواہشات، آگے سے آگے بڑھنا، بہتر سے بہتر ہونا، تو اس کے لیے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اس طلب کو توڑو، حب جاہ حب مال کو کم کرو صبر سے، والصلاۃ اور حب جاہ کو کم کرو نماز سے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یقیناً یہ نماز یا پھر یقیناً یہ کیفیت پیدا کرنا کہ آپ کے اندر صبر بھی آ جائے، حب مال بھی نکلے، حب جاہ بھی نکلے، یہ کیفیت پیدا کرنا یہ بڑی مشکل چیز ہے. یا نماز کی طرف اگر آپ ضمیر لوٹاتے ہیں تو یہ نماز بڑی بھاری ہے، الا علی الخاشعین، مگر جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی عظمت کا تصور اور اس کی چھاپ دلوں کے اوپر لگی ہوئی ہے، ان کے لیے آسان ہے، ورنہ تو یہ نماز پڑھنا بہت بھاری ہے. ایک تو ان کے اندر اللہ کی عظمت کا تصور ہونا چاہیے، تب نماز پڑھنا اور صبر سے مدد طلب کرنا آسان ہوگا. دوسرا کیا ہو، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، ان کے اندر یہ خیال ہو کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، تو رب کی ملاقات کا تصور ان کے دلوں کے اندر قائم ہو. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور یہ بھی تصور ان کے دلوں کے اندر ہو کہ انہوں نے لوٹ کر جانا اپنے رب کی طرف، یعنی قیامت کا تصور. تو یہ تین تصور اور تین صفات ان لوگوں کے اندر ہوں گی. ایک تو کیا ہو کہ وہ خشوع ہو ان کے دلوں میں، رب کی عظمت کا تصور ان کے دل پر ہو. دوسرا اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہو. تیسرا قیامت کا اور وہاں حساب کتاب کا یقین ہو. جب یہ تین باتیں دل میں پیدا ہو جائیں گی تو پھر نماز اور صبر یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی. اور جب یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی تو پھر حب جاہ اور حب مال وہ نکلے گا. جب وہ نکلے گا تو بندہ عمل پر آئے گا اور اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنے گا. تو یہ جہاں ہدایات دی جا رہی ہیں یہود کو، وہیں ہمیں بھی یہ ہدایات دی جا رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے.